کہا جاتا ہے کہ شمالی پاکستان اور کشمیر میں کسی زمانے میں 10,000 سے زیادہ ہمالیہ کے بھورے ریچھ پائے جاتے تھے، لیکن آج ان کی نسل جنوبی ایشیا میں انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ 100 سالوں کے دوران ان کی تعداد نصف ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہ بھارت، پاکستان، افغانستان، چین اور قزاقستان کے چند چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ایشیا کے بلند علاقوں میں گلیشیئر بننے کا عمل ان کی آبادی میں کمی کا باعث بنا اور باقی ماندہ ریچھ ادھر ادھر بکھر گئے۔ صدیوں سے ریچھ کا شکار کیا جاتا رہا ہے اور اب ان کی نسل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ لیکن مغربی ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑوں کے درمیان کا میدانی علاقہ دیوسائی ان ریچھوں کی پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ سال کے 4 مہینوں میں جب سورج کی کرنیں اس علاقے کی زمین کو حرارت دیتی ہیں تو دیوسائی میں زندگی لوٹ آتی ہے۔ ہمالیہ کے اس حیاتیاتی نظام میں گرمیوں کے موسم کی چراگاہیں جنگلی پھولوں سے بھر جاتی ہیں۔ پودوں کی 340 سے زیادہ اقسام ان میدانوں اور پہاڑیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس فضا میں 200 سے زیادہ قسموں کے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے۔ دیوسائی میں دودھ پلانے والے جانوروں کی تقریباً 18 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں زیادہ تر سنہری مارمٹ ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن دیوسائی میں رہنے والے تمام جانداروں سے زیادہ توجہ کا مرکز کوئی اور ہے، اور وہ ہے ہمالیہ کا بھورا ریچھ۔ ان بھورے ریچھوں کی نسل کے تحفظ کے لیے 1993 میں یہاں نیشنل پارک بنایا گیا۔ یہ ریچھ دنیا کے کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دیوسائی کے یہ ریچھ عظیم کوہ ہمالیہ کے قدیم مکین ہیں۔ یہ سردیوں کی لمبی نیند کے لیے گہری وادیوں کے غاروں میں چلے جاتے ہیں اور گرمیوں میں اس پارک کی گھاس اور سبزے کو کھانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں۔ ان ریچھوں کی جلد بہت موٹی ہوتی ہے، جن پر گہرے بھورے بال ہوتے ہیں، اور ان کے کاندھوں پر ایک کوہان ہوتا ہے۔ ان کے لمبوترے چہرے پر بڑے بڑے کان اور ایک لمبی تھوتنی ہوتی ہے۔ ان کے تیز دانت آسانی سے گوشت کو چیر سکتے ہیں، لیکن یہ عموماً سبزی خور ہوتے ہیں، اور ان کے پچھلے دانت پودے کھانے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ یہ ریچھ اپنے خاندان کے دوسرے جانوروں کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک جوان ریچھ کا وزن 120 سے 150 کلو گرام ہوتا ہے اور لمبائی 1.5 سے 2 میٹر تک ہوتی ہے۔ دیوسائی کے بھورے ریچھوں کی نسل بڑھانے کی شرح دنیا میں پائے جانے والے دوسرے ریچھوں کی نسبت بہت کم ہے۔ نر ریچھ کے مقابلے میں مادہ ریچھ کا وزن 60 سے 70 کلو گرام ہوتا ہے، اور یہ 8 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچتی ہے اور عام طور پر صرف ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ ریچھ کا بچہ
मां के साथ 5 साल तक रहता है और इस दौरान रीछनी मिलाप नहीं करती। अफजाइश नस्ल की शरह में कमी की एक वजह यहाँ की खुराक है, जिसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है। ताहम रीछ इन तमाम चीजों को खा लेते हैं जो मौके पर मौजूद हो। ये बुनियादी तौर पर सब्जी खोर होते हैं जो घास, पौधों की कोंपलें और जड़ें अपने बड़े पंजों से खोद कर खाते हैं। कीड़े मकोड़े और मछली भी इनकी खुराक का हिस्सा हैं। दूसरे छोटे दूध पिलाने वाले जानवर जैसे मार्मट भी रीछों को राग़िब करते हैं, लेकिन तेज तर्रार मार्मट को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पूरे जनूबी एशिया में देओसाई नेशनल पार्क वो वाहिद जगह है जहां भूरे रीछों की तादाद में इजाफा हुआ है। 1993 में यहां सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने सबसे पहले ये बात महसूस की कि देओसाई में रीछों की जिंदगी को बहुत खतरा है। हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने मकामी आबादियों के साथ मिलकर आगाही के मंसूबों पर काम किया और साथ ही इस पार्क के लिए मुलाजिम भी भर्ती किए गए। मकामी आबादियों को पार्क के नज़्म नस्क के हवाले से तरबियत दी गई, जिसकी वजह से उन लोगों में पार्क की बेहतरी का जज्बा और शौक पैदा हुआ। 2007 तक पार्क में भूरे रीछ की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी और उस वक्त देओसाई में भूरे रीछों की तादाद 45 हो चुकी थी। देओसाई में कोई कोर एरिया जिसको हम कहते हैं वो कोई 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है, जिसको कोर कहते हैं। कोर एरिया वो एरिया था जहाँ पे बियर्स की पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो ज़्यादा थी और प्रेफर करते थे उन एरियाज में रहना बियर्स। इस पार्क को हिस्सों में तकसीम करने के बावजूद मरकजी हिस्से को वो हैसियत हासिल नहीं हो सकी जिसमें मुकम्मल तौर पर जंगली जानवर रह सकें। गुज्जर हर साल गर्मियों में पंजाब के मैदानों से अपने जानवरों को देओसाई की चरागाहों में चराने के लिए लाते हैं। इन खानाबदोश लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरती है। यही माल मवेशी, ये बकरी, घोड़ा, खच्चर, सफर करना, चलना। पहले हम बहुत ठीक थे, बड़ी अच्छी सहूलत थी हमारी। 47 के बाद अच्छे रहे हम। अभी हम तंग हो गए इसलिए कि महकमा जंगलात ने जगह जगह जंगल बंद कर दिए। इनसे शुरू में जब नेशनल पार्क बनने से पहले या 50 साल या 60 साल 70 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे 1-2 खानदान ही थे जो आ रहे थे देओसाई में। उनके लाइफ स्टॉक भी कम थे, उनका इम्पैक्ट पार्क के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था। ओवर द ईयर्स उनके खानदान की डिवीज़न होती गई। एक घर से अब 10 घर बने हैं, 10 से 40 घर बने हैं, तो पार्क का एरिया तो जितना था उतना ही है। 2012 में एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 जानवर देओसाई नेशनल पार्क में चराने के लिए लाए गए। पार्क के लिए इससे ज्यादा खतरे की बात यह है कि चरवाहे ईंधन के तौर पर यहाँ के पौधों और झाड़ियों की बड़ी तादाद को भी काटते हैं, जिसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। यहाँ की जो बुशेस हैं, छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, विलो की एक स्पीशी सेलेक्स की यहाँ पे होती है, उसको काट के वो अपना तमाम यूटिलाइजेशन जो है उनका हीटिंग का, कुकिंग वगैरह का सब कुछ उसी से करते हैं।
اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ایلیویٹڈ ایریا ہے، 12-13 ہزار فیٹ سے اوپر کا ایریا ہے. یہاں پہ ایک سیلیکس کی سپیشی کو، ایک پلانٹ کو گرو. قریبی علاقوں سے اس پارک میں آتے ہیں، ان کو ماحولیات کے متعلق بہت کم معلومات ہوتی ہیں. ہم اپنے ملک اور اپنی نعمتوں کے بارے میں بہت کیئرلیس ہیں. اگر اس کو پروموٹ کیا جائے تو صحیح انفارمیشن کے ساتھ کیا جائے، صحیح کنسیڈریشن کے ساتھ کیا جائے کہ جب لوگ ادھر آئیں ان کا ادھر کوڑا پھینکنے کا دل نہ کرے. سیاحوں کو چاہیے کہ وہ اس قومی ورثے کی ایک نگہبان کی طرح حفاظت کریں، نہ کہ اس کو نقصان پہنچائیں. کچھ لوگ پارک میں آگ لگاتے ہیں اور کوڑا پارک میں پھینک جاتے ہیں، جو زیادہ تر زمین میں حل نہ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. مالی وسائل میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقامی لوگوں کے لیے اس پارک میں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے. ہم نے کبھی ان کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا ہے. صرف اور صرف وہ ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ بھی بہت نومنل چارجز ان سے، جو جی بی سے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے 40 روپیز پر ہیڈ کے حساب سے، اور جو فارنر ہوتے ہیں $8 پر ہیڈ کے حساب سے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ معمولی آمدنی اس پارک کی انتظامیہ کے لیے ناکافی ہے. دیوسائی نیشنل پارک سے نیچے وادیوں میں لوگوں کی کئی بستیاں آباد ہیں. کھرمنگ، منتھوکا، شیلا، دھپا اور ستپارا کے دیہاتوں کے لوگ نہایت مشکل زندگی گزار رہے ہیں. ان علاقوں میں امدادی اداروں کی طرف سے شروع کیے گئے منصوبے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ان علاقوں میں پچھلے 100 سال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. گرمیاں تھوڑا سکون لاتی ہیں. ان چند مہینوں میں گاؤں کے لوگ وہ تمام کام کرتے ہیں جو وہ سردیوں میں نہیں کر سکتے تھے. وادیاں جو پہلے سبزے سے ڈھکی رہتی تھیں اب سبزے سے خالی ہو گئی ہیں. ایسے میں جانوروں کا گوبر ہی ایندھن کا واحد ذریعہ ہے. عورتیں دن کا زیادہ وقت گوبر اکٹھا کرنے اور اس کو سکھانے میں صرف کرتی ہیں، ایک کمر توڑنے والا کام جو وہ روزانہ کرتی ہیں. گاؤں کے لوگوں کے پاس دیوسائی کی سرسبز چراگاہوں کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں جہاں وہ اپنے مویشی چرائیں. جب یہ پارک بنایا گیا تو انہوں نے اپنے جانوروں کو چرانے کا روایتی حق کا دعویٰ کیا، جسے ملحوظ خاطر رکھا گیا. پارک کے وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے ریچھوں کے لیے جو کچھ رہ گیا ہے وہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر اس علاقے کو ختم ہونے کے خطرے سے دوچار بھورے ریچھوں کی پناہ گاہ کے طور پر برقرار رکھنا ہے تو اس کے قیمتی وسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے محفوظ کرنا ہوگا. لوگوں کی ریچھوں کے رہنے کی جگہ میں موجودگی ایک حقیقت ہے اور مقامی آبادی کو ریچھوں کے بچاؤ کی کوششوں میں شامل کرنا ضروری ہے. جب پارک کے ملازمین کا تعلق مقامی آبادی سے ہوگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں ان کے تحفظ کے بارے میں بہتر معلومات فراہم کر سکیں گے. مقامی لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے آگاہی کی مہم کا آغاز بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے. شاید سب سے بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ معصوم ذہنوں میں آگاہی پھیلائی جائے. اصل میں یہ وہ مقامی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں کل ان ریچھوں کا مستقبل ہوگا.
لیکن ریچھوں کے تحفظ کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ پارک میں گجروں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کو بھی زیر بحث لانا ہوگا۔ گجروں کا پارک کے پودوں اور جھاڑیوں کا بے دریغ کاٹنا اس پارک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پارک کی آمدنی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ تمام سیاحوں سے ایک معمولی داخلہ فیس لے کر محکمہ جنگلی حیات کے فنڈ میں اتنا اضافہ تو کیا جا سکتا ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر نے ثابت کیا ہے کہ ان کی وجہ سے جنگلی حیات کو نقصان پہنچا ہے۔ جنگلی حیات وہاں ہی پروان چڑھ سکتی ہے جہاں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہو۔ اگر پارک میں تعمیرات کو وتیرہ بنا لیا گیا تو اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ پارک میں عمارتوں کی تعمیر جاری رہی تو پارک اور اس میں رہنے والی جنگلی حیات مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ پارک کو اپنی پرانی اور صاف حالت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کوڑے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے کا ایک نظام متعارف کرایا جائے۔ اکتوبر میں جب برف باری شروع ہوگی تو یہ ریچھ اور یہ علاقہ سردیوں کی لمبی نیند میں چلے جائیں گے۔ اس دوران فطرت اپنی حفاظت خود کرے گی اور یہ زمین برف کی چادر تلے ایک نئی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اس حیاتیاتی نظام کی اچھی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں بھی اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ یہ زمین لوگوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہوتے ہوئے قائم رہ سکے اور تبدیل بھی نہ ہو۔ یہ وقت ہے کہ ہم استحصائی کا خیال رکھیں اور اس کو موقع دیں کہ یہ دنیا کی سب سے نادر اور شاندار مخلوق بھورے ریچھ کو پناہ دے سکے۔ اس قیمتی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری اب گلگت بلتستان کے اداروں اور لوگوں پر ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی امدادی اداروں اور ہماری مدد کریں جو دیوسائی کو مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔